بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، شب براءت میں کی جانے والی دعائیں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہر انسان جو مسلمان ہے ظاہر ہے کہ وہ شب براءت میں جب جاگتا ہے تو دعائیں کرتا ہے، اور مختلف قسم کی دعائیں اس کے زیر نظر رہتی ہیں، مثلا اولاد کے حصول کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، خیر و عافیت کے لیے، برکت کے لیے، رحمتوں کے لیے، اپنے گھر میں ٹینشن سے دوری کے لیے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پیش نظر ہوتی ہیں، مسلمان کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو میں وہ دعائیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں میری خیر ہی خیر ہو تو یہ والی دعا شب برات کو زیادہ سے زیادہ ورد زبان رکھیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان پر ثابت قدمی رہے، ظاہر ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ تو یہ والی دعا شب برات کو ورد زبان رکھیں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں اور دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم نے جنت میں جانا ہے، تو دوزخ سے دوری کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے کون سی دعا ہو جو ہم پڑھیں؟ تو یہ دعا ورد زبان رکھیں اور شب برات میں کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظالمین سے اور ان کے شر سے مجھے نجات مل جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ دعا پڑھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برے لوگوں سے نجات ملنی چاہیے، اس سے آپ محفوظ رہیں، تو یہ دعا پڑھیں۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اگر آپ غلبہ حق کے لیے دعا چاہتے ہیں، آپ کسی معاملے میں ہیں اور آپ حق پر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حق کو، سچ کو بلندی ملے، عظمت ملے، سچائی سامنے آئے اور برائی کو، جھوٹ کو جو ہے وہ غلبہ نہ ہو، وہ مغلوب رہے، تو آپ یہ دعا اس شب برات کو ورد زبان رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ہلاک ہو جائے، دین کا دشمن ہلاک ہو جائے، تو یہ دعا ورد زبان رکھیں اس شب برات کو، انشاءاللہ آپ کا دشمن ہلاک ہوگا۔ ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم۔ سورہ یونس آیت نمبر 88۔ پچھلی جو غلبہ حق کے لیے تھی وہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 89۔ اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے ہمیں سکون ہو۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی طرف سے تنگ ہوتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اولاد تنگ کرتی ہے، ہمیں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں اولاد سے، تو یہ دعا اس شب برات کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اسی طرح آپ کے احباب، دوست، والدین، بھائی بہن یا جو بھی مسلمان اس دار فانی سے چلے گئے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو جائے،
تو یہ دعا شب برات کو ورد و زبان رکھیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ دعا سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ہے، اس کو ورد و زبان رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ والدین کے لیے ہم دعا کریں تو کون سی ہونی چاہیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، طالب علم ہوتے ہیں، علم کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا حضور علیہ السلام کی دعا رب زدنی علما، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں ملے، کسی کی اولاد نہیں بھی ہوتی، ہمیں اولاد مل جائے، اولاد کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہ شب تو خاص طور پر بڑی برکتوں والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شب کو اللہ تبارک و تعالی آوازیں لگا لگا کے فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے عطا کروں، تو مانگیے، اللہ عطا کرے گا۔ اور اس دعا کو ورد زبان رکھیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، تو یہ دعا ورد زبان رکھیے۔ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 112۔ اسی طرح شیطان تنگ کرتا ہے، مختلف وساوس ڈالتا ہے، تو یہ دعا پڑھیے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورۃ المومنون آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور اس شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا ورد و زبان رکھیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اسی طرح شب برات کی رات کو آپ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جو پہلے بتائیں یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں، اور ان آیات میں سے یہ دعائیں ہیں، اسی لیے دعا کے طور پہ میں نے پڑھا، تبھی تو میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھا۔ اور اب جو میں آپ کو دعائیں بتا رہا ہوں یہ احادیث پاک میں ہیں، یہ چند دعائیں بھی سن لیں، اور یہ پوری رات جب بھی وقت ملے یہ دعائیں بھی ورد زبان رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ مثلا یہ دعا جو بخاری شریف میں آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، یہ دعا پڑھتے رہیں، یا یہ جو مسلم شریف میں آئی ہے یہ بھی دعا پڑھتے رہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا پھر یہ دعا پڑھتے رہیں جو کہ ترمذی شریف میں آئی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، انشاءاللہ تعالی شب براءت کو یہ دعائیں اگر آپ ورد زبان رکھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کے نیک عمل میں برکت ہوگی، آپ کے محلے میں، گھر میں، اور آپ کے کام کاج میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ کریم اس رات کو زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔